السلام علیکم. جی ہاں، میں شیرو بات کر رہا ہوں. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گائز. امی مجھے لے کے جا رہی ہے ڈاکٹر پہ. میری آنکھ کو پتہ نہیں کیا ہوا گائز. میری آنکھ سے پانی آ رہا ہے صبح سے. مشل نے دیکھا تو اس نے اماں کو بتایا کہ میری آنکھ سے پانی آ رہا ہے. پھر اماں نے کہا فکر ہی نہ کرو، ڈاکٹر پہ چلتے ہیں. تو میری اماں سدرا اور مشل لے کے مجھے ڈاکٹر پہ جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، کہنے لگا آپ نے اس کو کھلا کھلا کے کتنا موٹا کر دیا. تو لیکن میں یہاں دیکھ رہا تھا لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مجھے بڑا مزہ آیا. اماں نے مجھے لے کے گئی. میں ادھر دیکھ رہا تھا ساروں کو حیران ہو کے. میری آنکھ میں اتنی درد ہے گائز، میں بتا نہیں سکتا. مجھے اتنی درد ہو رہی ہے. مجھے نظر بھی تو لگ جاتی ہے نا بھائی گائز، مجھے نظر لگ جاتی ہے. پر امی کہتی کوئی بات نہیں، میں نے پڑھ کے پھونک دیا پانی. پر میں ادھر ڈر کے بیٹھ گیا تھا. دیکھو میری آنکھ موٹی ہوئی ہے. مجھے اتنی درد ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا. مشل مجھے پیار کر رہی تھی، مجھے حوصلہ دے رہی تھی، پر میں نے کہا میں کیا کروں. پھر میں گھر آیا ہوں تو اس نے مجھے نب دی. پھر مجھے ذرا اچھا لگا، میں نے پسلوٹیاں لیں. مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. انہوں نے میری آنکھ میں دوائی بھی ڈالی ڈاکٹر نے. 2 ٹیکے اتنے موٹے موٹے لگائے، میں تو ڈر ہی گیا. اب گھر آیا ہوں تو میرے لیے یہ چیز لے کے آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیٹ نب. مجھے دی ہے، مجھے اتنا مزہ آیا میں بھول ہی گیا. مجھے ٹیکے بھی لگے ہیں، آنکھ میں دوائی بھی ڈالی ہے کسی نے. ڈاکٹر ایسا بدتمیز تھا، کہتے کتنا کھلاتے ہو اس کو. میرا ویٹ بھی کیا، پر ماشاءاللہ کہتا رہا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جناب شیرو باتیں کر رہا تھا آپ لوگوں سے. میں نے کہا میرا بیٹا باتیں کر لے آپ لوگوں سے. اور یہ کھلارا دیکھے، رات کا اس وقت 1 بجا اور بیٹھے بیٹھے میرے بچوں کو جنون آیا ہے کہ جی گھر کی صفائی ہو جائے، تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہو جائے. جب جنون آ جائے تو اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. میں کہتی ہوں کر لو، جی لو اپنی زندگی، کیونکہ اب میں تھک چکی ہوں. میں کہتی ہوں میرے سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں آپ فکر ہی نہ کریں، ہم کر لیں گے. تو میں نے کہا اچھا چلو. رات کے اس وقت انہوں نے مشل نے یہ ٹھانا کہ وہ ڈرائنگ روم کی صفائی. اصل میں مین ہماری جو جگہ استعمال ہوتی ہے گیسٹ کے آنے جانے کی، وہ یہی ایریا ہے جو ہم آرگنائز رکھتے ہیں. ورنہ تو یہاں پہ بھی اسٹوڈیو دوبارہ سے ڈیولپ ہو چکا ہے. ہیٹر لگا، سردی اتنی شدید ہے. اور پتہ ہے آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ تھوڑے عرصے میں اتنی چیزیں گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں باہر. تو وہ پھر کھلارا زیادہ لگتا ہے. تو یہ جناب کچھ تھوڑا سا آرگنائز کر دیا مشل نے. تو چیزیں کم کرنا نا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور شیرو کا بس نہیں چل رہا، بیچ میں آ کے بیٹھے. آج اس کو لگے ہیں جناب 2 انجیکشن، کیونکہ اس کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا تھا. صبح اٹھا تو وہ اتنا پانی بہہ رہا تھا، اس کو لے کے جانا پڑا ڈاکٹر پہ. اور یہ دیکھیں کھلارا زارا جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اور مشل کو ایک دم بیٹھے بیٹھے خیال آیا، کیونکہ 2-3 دن سے یہ بڑی لیزی تھی اور اس کو کچھ کرنے کو نہیں تھا. تو آج اس نے سوچا کہ نہیں، آج میں نے یہ سارا کمرہ ٹھیک کرنا ہے. تو جناب یہ شروع ہو گئی ہے کرنے کے لیے. اور اس نے مجھے آواز دی کہ مجھے اس نے آگے پوچھا تو میں نے کہا کر لو. تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم بج چکا تھا جناب 1 بجے کا. اور یہاں کھانا بھی چلتا ہے، چائے بھی چلتی ہے، دوائیاں بھی چلتی ہیں. دنیا کی ہر چیز انہوں نے اپنے اراؤنڈ رکھی ہوئی ہے کہ ان کو اٹھنا نہ پڑے اور وہیں سے سارا کچھ مل جائے. تو رات کے 1 بجے، کیونکہ ہم صبح لیٹ اٹھیں گے اور اس لیے بچوں کی کوشش ہوتی ہے. یہ دیکھیں 1 بج چکا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ گھر رات کو صاف کر کے سوئیں. سدرا بھی اپنا کام کر رہی ہے اور اتنی ٹھنڈ ہے، ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، ڈبل کمبل بھی ڈالے ہوئے ہیں بچوں نے اپنے. کسی نے کمبل کے اوپر، کسی نے رضائی کے اوپر. یہاں پہ یہ سدرا اپنا کام کر رہی ہے. تو کچھ میری گروسری آئی تھی جو ابھی بکھری پڑی ہے. ہوتا ہے گھر میں بعض دفعہ کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب میں نے اپنی بیڈ سائڈ پہ یہ چلایا ہوا ہے، اس میں آئل ڈال کے، اسینشل آئل ڈال کے میں نے
ڈیفیوزر چلایا ہوا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ میری کتنا گند پڑا ہوا ہے. دیکھ چیزیں اکٹھی کرتی کرتی سائڈ ٹیبل پہ اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ پن رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہمیں ملتی. لیکن ہم جب ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں چیزیں اتنے رش میں بھی نظر نہیں آتی. تو کھلارا کافی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں، کیونکہ سنبھلتے سنبھلتے، اور ہمارا گھر ایکچولی ایسا ہے کہ یہاں 4 لوگ پروفیشنلی اپنا کام جو کر رہے ہیں، اس کا کھلارا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، گند اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے ویسے اللہ کا شکر ہے، میں ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، پہلے میں کیا کرتی تھی لیکن اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بچوں کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ اب تھوڑا زیادہ کھلارا مچ چکا ہے تو اس کو سمیٹ لے. جی ہاں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اماں مجھے بار بار کیمرے میں دکھا رہی ہیں. اماں نہ دکھاؤ، مجھے نظر لگ جاتی ہے. میرے بیٹے کو آج نظر لگی ہوئی ہے، لیکن ماشاءاللہ اتنا بیبا بچہ آگے اتنا کھیلا ہے. ڈاکٹر بھی اس کو بڑا پیار کر رہا تھا کہ یہ تو آپ نے اس کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس کو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں، یہ ہماری جان ہے. اس کی آج ذرا طبیعت تھوڑی ڈھیلی تھی، لیکن ماشاءاللہ اس نے اپنا کافی بہتر ہے شام تک. تو جناب یہ کھلارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرا چیزیں اتنی ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یہ ممونہ اکثر آتے جاتے یہ 2 بیلونز مطلب اور بھی خریدنا چاہتی، میں کیا انہوں رکھنا کتے ہوئے. تو اب یہاں سے بھی یہ چیزیں کافی اتر چکی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا چینج کر کے یہ اپنی پینٹنگز بھی، کیونکہ جو نکل جاتی ہیں تو پھر اس کو بھی چینج کرنا ہے. اور یہ کافی انہوں نے مشعل نے کافی آرگنائز کر دیا ہوا ہے. کافی چیزیں میں نے ہٹائی ہیں، کم کی ہیں. وہ میرے سے پوچھتی ہے تو پھر میں اس کو کہتی ہوں ہاں یہ بھی ہٹا دو، یہ بھی کر دو. تو ماشاءاللہ وہ خود ہی. اور یہ باکس جو ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ساری ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈالی ہوتی ہیں انہوں نے. تو جناب آپ لوگوں کو بھی سردی کی کتنی چل رہی ہے کہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن رات کو کیا محفل سجتی ہے ہر گھر میں. ہیٹر، کھانا، مونگ پھلیاں، چلغوزے، ڈرائی فروٹس، تو وہ پھر ذرا ایک محفل سی سجتی ہے گھر میں. تو بہرحال کافی کھلارا نکلا، کافی ایکچولی ایکسٹرا سامان نکلا ہے جو میں نے پھینکا بھی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم چیزیں سٹیک کرتے جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ایکسٹرا خالی ہونے والی بوتلیں ہوتی ہیں. اور یہ میں نے کل ساری ٹرالی صاف کی ہے. ایکسٹرا اتنا سامان تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ پھینک ہی نہیں سکتے، استعمال کی چیزیں جو سامنے پڑی ہوتی ہیں. اور یہ ہیں جناب بیڈ شیٹوں کا اور تکیوں کا اور سارے جو غلاف وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ابھی نکالا ہوا ہے، چینج کرے گی اور کپڑوں کا ڈھیر ہو جائے گا میرے لیے دھونے کے لیے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ کرتے بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. اور خاص طور پہ جو خواتین والا گھر ہوتا ہے جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ تو ہیئر بینڈ ہی مان نہیں ہوتے. اتنا یقین کریں جب ہم صفائی کرتے تو ایک مٹھی بھر کے جولری مجھے ملتی ہے، آرٹیفیشل جولری، کیونکہ پہن کے اگر کوئی ہار پہننا ہے، لاکٹ پہننا ہے، کانٹے پہننے تو وہ ایسے ہی کہیں پھینک دیتے ہیں. کیونکہ یہاں کام والی تو آتی نہیں کہ ڈر ہو کہ کوئی اٹھا لے گا. اور وہ وہاں سالوں سال مطلب جب تک صفائی نہیں ہوتی 1 ہفتے تک وہ چیز وہیں پڑی رہتی ہے. اور پھر وہ ایک ڈھیر اکٹھا ہوتا ہے جولری اور ہیئر بینڈز کا، جو میں اکٹھا کرتی ہوں اور پھر ان کو کہتی ہوں کہ اپنی جگہ پہ رکھو. تو جناب یہ ایک رینڈم سی آج رات کی ایک چھوٹی سی میری ویڈیو ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میری گپ شپ سنتے رہیں. میں نے اس کو کہا میں تمہاری ساری ویڈیو بنانے لگی ہوں. اس نے کہا رک جائے نہیں. تو میں نے کہا میں تمہاری پوری شکل نہیں دکھا رہی، صرف میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کام کر رہی ہے. اور آپ کے گھر بھی یہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے گھر میں بھی یہ ہے. اور یہ بڑے کام کی چیز ہے. چھوٹے ہوتے تھے تو پڑھ بھی جاتا تھا. جی ہاں، بچوں کو پڑھ چکا ہے بچپن میں.
آپ کے بچوں کو پڑھا یا آپ کو پڑھا، مجھے نہیں پڑھا کبھی، لیکن میرے بچوں کو 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہے۔ ہاں تو جناب صفائی کافی حد تک ہو چکی ہے، اب صرف اس نے فرش کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ نیٹ اینڈ کلین صبح بڑا اور یہ سارے شیرو کے صوفوں کے نیچے اس کے بیڈ جو ہیں وہ نکالے ہیں، جھاڑے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ اس کے سونے کی ایک اچھی صاف ستھری اور جگہ، نئی 3 جگہ اس کی ہیں۔ اور اس کے کیونکہ اب ساری صفائی ہوئی ہے تو شیرو کسی کو مل نہیں رہا تھا، تو جناب پتہ چلا کہ وہ یہاں پڑا ہوا ہے، تو اتنا اس پہ ترس آیا، پھر اس کو کمبل دے کے لٹایا کہ یہاں پہ یہ آرام کرے۔ ظاہر ہے جب اس کی جگہ چینج ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ جگہ اچھی لگی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ خدا حافظ۔